ما اصاب من مصیبہ، نہیں پہنچتی ہے کوئی تکلیف الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے۔ اس سے مسلمان کی تسلی ہو جائے گی کہ ہر رنج اور صدمہ بحکم خدا آتا ہے۔ اس لیے حکم یہ ہے کہ رنج اور مصیبت دور کرنے کے لیے صرف اللہ کو آواز دی جائے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، اور جو ایمان رکھے اللہ پر، يَهْدِ قَلْبَهُ، وہ تسلی دے دے گا اس کے دل کو۔ ہدایت قرآن میں 100 معنی میں۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، کہا مانو اللہ کا اور کہا مانو رسول کا۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پس اگر تم نے منہ موڑا، فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، پس بے شک ہمارے پیغمبر کے ذمہ پہنچانا واجب۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی ہے، نہیں ہے کارساز مگر وہی۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی حاجت روا و غیب دان ہے، نہیں ہے غیب دان حاجت روا الا ہو۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے مسلمانوں کو۔ اللہ لا الہ الا ہو، جب توحید کے عقیدے پر آپ اعتقاد رکھتے ہیں، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، بس ایک اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، یہ حاصل ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو جب آپ توحیدی ہے، اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، کسی درگاہ اور قبر کو کسی درجے میں بھی نافع و زار نہیں مانتے، تو علی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ موحد کا سب سے بڑا ہتھیار توکل علی اللہ۔ توکل ترک اسباب کو نہیں کہتے ہیں، اس کو تعطل کہتے ہیں، وہ حرام ناجائز ہے۔ توکل کہتے ہیں ترکب الاسباب دون الاعتماد، اسباب جوڑو اور اعتماد صرف اللہ پر کرو۔ وشاورہم فی الامر، یہ اسباب ہے۔ فاذا عزمت فتوکل علی اللہ، جب کرنے پر آئے تو سہارا صرف اللہ ہو۔ جب سہارا صرف خدا ہے، ایمان تیرا پختہ ہے، تو پھر اپنوں کے شر سے بھی بچو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان من ازواجکم و اولادکم، بے شک تمہاری بعض بیویاں اور بعض اولاد، من بالاتفاق تبعیضیہ ہے، عدو لکم، دشمن تمہارے، فاحذروہم، پس ان سے بچو۔ بھئی بیوی اگر راس نہ ہو، خاون کی مطیع و فرما بردار نہ ہو، اولاد اگر مطیع و فرما بردار نہ ہو، تو گھر میں دشمن پیدا ہوگا، ان سے بچو۔ اب جب آیت میں آیا کہ بیویاں اور بچے خطرناک ہے، تو ایک آدمی تلوار لے کے ان کو ختم کیوں نہ کرے؟ جواب وَإِن تَعْفُوا، اور اگر درگزر کرو، معاف کرو، وَتَصْفَحُوا، درگزر کرو، وَتَغْفِرُوا، بخشو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پس بے شک اللہ بھی تو بخشنے والا رحم والا ہے۔ باوجود اس کے کہ بیویوں میں اچھی بھی ہے بری بھی، باوجود اس کے کہ اولاد تابعدار بھی ہے نافرمان بھی، لیکن آپ عفو صفح کا، غفران کا برتاؤ کریں۔ عفو کا مطلب یہ ہے کہ جرم معلوم ہے اور آپ نے پھر بھی نسبت سے نہیں نکالا۔ صفح کا مطلب یہ ہے کہ اس پر اس کی پکڑ نہ کرے، اور غفران کا مطلب یہ ہے کہ بددستور مالا مال کرے۔ جانان دے بد کلا زبا خکڑم، خدے بد بد سزا پلاور کری۔ مفسرین لکھتے ہیں اگر وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا نہ ہوتا تو بیوی اور بچوں کی خیر نہیں تھی۔ قرآن جاننے والا یقیناً ناراض ہوتا۔ اللہ نے باقاعدہ ان کے لیے اپیل کی، صرف 2 جرم ان کے بتائے، یہ دشمن ہے اور ان سے بچنے کی ضرورت ہے، اور پھر 3 ان کے لیے واسطے ذکر کیا، عفو، صفحہ، غفران۔ اور اللہ نے اپنے 3 مقامات ذکر کیے، الوہیت، غفور ہونا، رحیم ہونا، 3 واسطوں کو دیکھ کر کے ان کے جرموں کو معاف کرو۔
رأيت الرجال يضربون نساءهم، میں نے لوگوں کو دیکھا اپنی بیویوں کو مارتے ہیں. فشلت یمینی یوم اضرب زینبا، میرا ہاتھ ٹوٹے اگر میں زینب جیسی بیوی کو ماروں. ساری بیویاں تو ایک جیسی نہیں ہے. خدیجہ اور عائشہ رابعہ بصریہ اور امت کی بڑی گراں قدر بیویاں ہیں جن پر اسلام کو فخر ہے. انما اموالکم واولادکم فتنہ، بے شک مال تمہارا اولاد تمہاری آزمائش ہے. مال کی وجہ سے اولاً کمانے میں احتیاط آسان نہیں، پھر رکھنے میں، پھر صرف کرنے میں. اولاد پیدا ہوتی ہے بڑی مرادوں سے، پلتی ہے بہت ہی تکالیف سے، مراد تو پہنچتی ہے بڑی قسمت سے. ماں باپ ہمیشہ امتحان میں ہوتے ہیں. واللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ کے ہاں بڑا اجر ہے. علی المرتضیٰ کی خدمت میں اطلاع آئی کہ ایک شخص کہتا ہے کہ احب الفتنہ وافر من رحمت اللہ ولا احب الرحمہ، مجھے فتنے سے محبت ہے، خدا کی رحمت کی مجھے ضرورت نہیں ہے. تو حضرت علی نے کہا یہ اصل میں تعریض کر رہا ہے، سمجھدار آدمی ہے. مال و اولاد کو فتنہ کہا لیکن محبت ضروری ہے. اور وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما كنت منہ تحید، اور اس نے کہا اکرہ الحق، حق بھی پسند نہیں ہے. تو موت کی ہچکیاں اور شدائد کون پسند کرتا ہے؟ اور هو الذی یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ، باران کو رحمت کہاں ہے لیکن ہر شخص اس سے ہٹتا ہے. فاتقوا اللہ، پس اللہ سے ڈرو. وما استطعتم، جو تم سے ہو سکے. واسمعوا، اور سنو. واطیعوا، کہا مانو. وانفقوا، خرچ کرو. خیرا لانفسکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے. بعض صحابہ سے منقول ہے کہ اتقوا اللہ حق تقاتی، ڈرو جیسے حق ہے ڈرنے کا. صحابہ خوفزدہ ہو گئے تو اس آیت میں تسلی آئی فاتقوا اللہ ما استطعتم، طاقت بشری میں جتنا ممکن ہے. ومن یوق شح نفسہ، جو بچایا گیا نفس کے لالچ سے، شرارت سے. اولئک هم المفلحون، یہ لوگ کامیاب ہوں گے. ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اگر تم قرض دو اللہ کو قرض حسنا، اس کی 16 تعریفیں بتائی تھی. یضاعف لکم، بڑھا دے گا تمہارے لیے. ویغفر لکم، معاف کر دے گا تمہیں. واللہ شکور حلیم، اللہ قدردان بردبار ہے. عالم الغیب والشہادہ، غیب و شہادت جاننے والے ہیں. العزیز الحکیم، خوب غالب اور حکمت والے ہیں.